اچھا، اب میں آپ کو میرے خیال میں اسی واقعے کو بنیاد بنا کے یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ بھائی جب اس طرح ایک کراؤڈ ہوتا ہے اور اس میں یہ اسی لیے حکومت یا ریاست میک شیور کہ اس کے لیے جگہ تعینات کی جاتی ہے، لوگوں کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جس سے ٹریفک میں خلل نہ پڑے، ایسی جگہ ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس طرح کے اگر کچھ لوگ ہیں بھی بیچ میں تو ان کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع نہ ملے ان کو، تو وہ بھی اب کرتے ہیں، اور جو منتظمین ہیں جلسے جلوس کے وہ بھی اپنے تئیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو. تو اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہے نا اکثر دے آر ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. ایسا مجھے فیل ہوتا ہے، یہ میری پرسنل رائے ہے، آئی کین بی رانگ. مثال کے طور پہ اسی کراؤڈ کی مثال دوں جس کی میں نے بات کی، تو یہ سب چیزوں کے بعد جب ہم پہنچے اسلام آباد اور ایک جگہ، تو وہاں پہ ایک بڑے سے وہ جو اس زمانے میں یہ کنٹینر کا شاید رواج نہیں تھا، وہ ایک ٹرک ٹرالا ٹائپ کا ہوتا تھا، اس پہ وہ اسٹیج ٹائپ کا بنا ہوتا، تو اس میں دو تین علماء اور کچھ سیاسی لیڈروں نے، دو تین ہی تھے یا شاید زیادہ ہوں گے، لیکن جو مجھے یاد رہ گیا تو انہوں نے تقاریر کی، اور وہ جو تقاریر تھیں اس میں انٹائس کیا گیا مجمع کو، جو اب تک آل دا وے 5 کلومیٹر یہ جتنے بھی پنڈی سے لے کے اور لوگ جوائن کرتے گئے بہت پرامن طریقے سے اسلام آباد میں داخل ہوا تھا. اب یہاں پہ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں، وہاں پہ ان کو اشتعال دلایا گیا، ان کے مذہبی جذبات کو ایک ابھارا گیا، بجائے ان کو یہ سنس دینے کے کہ ایک بندہ جس نے کتاب لکھی ہے جو 7 سمندر پار کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو یہاں پہ بلڈنگز ہیں اور جو لوگ ہیں یہ ہماری قوم کی ملکیت ہیں، حکومت کی نہیں، عوام کی ملکیت ہیں، اور ان کو نقصان نہیں پہنچانا. تو وہاں پہ اس طرح کی تقاریر کی گئیں کہ وہ جو بڑا جناب جذبات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، اور لوگوں نے جناب، اور پھر یہ مطلب میسیجز دیے گئے کہ چلو جناب یہ اسمبلی کی اور یہ اور جو امریکن ایمبیسی اس کو آگ لگا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. تو جناب وہ سب نوجوان مشتل ہو کے چل پڑے اندھا دھند، بنا سوچے کہ دنیا کی کوئی بھی ریاست یہ اجازت نہیں دے گی کہ کسی دوسرے ملک کی ہائی کمیشن یا ایمبیسی کو جلایا جائے. دیٹس این ایکٹ آف وار. تو یہ ایک بات آ گئی کہ ہم ان نزاکتوں کو بینگ اے نیشن، ان معاملات کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہم ہر جگہ کو خالہ جی کا گھر بنا لیتے ہیں، جیسے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جا کے اس کے دروازے کو مارا ہے، اس کے گھر کے آگے کوڑا پھینکا ہے، تو چلو یہاں پہ بھی یہ کر لیتے ہیں. بالکل. تو وہ جناب لڑکے وہاں سے گئے، اور ہمارے دیکھا دیکھی سامنے قومی اسمبلی کی بلڈنگ جو دروازہ تھا اور جنگلہ بنگلہ، اس کے باہر کچھ ان کے ملازمین بیچارے جو ہوں گے مالی والی کلیریکل سٹاف اور اس طرح سے چھوٹے موٹے، وہ بیچارے دیکھ رہے تھے کہ بھئی کراؤڈ ہے، تو بلکہ ہو سکتا ہے ان کے بھی جذبات ویسے ہی ہوں کہ بھئی یہ جو کتاب لکھی گئی ہے توہین آمیز، تو وہ بھی اس کے اگینسٹ ہی ہوں گے. تو بھئی اچانک کراؤڈ میں سے اب یہاں پہ پھر یہ وہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو سائڈ پہ کرتے ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، جو قدرتی طور پہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر جو اس زمانے میں باقاعدہ پے رول پہ ہوا کرتے تھے سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے سٹارٹ کیا اور پتھراؤ، اور شاید وہ لے کے آئے ہوئے تھے پتھر اپنے ساتھ، انہوں نے پتھراؤ اور ان بیچارے ملازمین پر وہ اندر بھاگ گئے سارے. تو پھر ظاہر پولیس نے آگے آگے بیروکیڈ کیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ اب ہم جائیں گے امریکن ایمبیسی جائیں گے اور اس کو آگ لگائیے. تو ظاہر وہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ہم تو بھائی حالات دیکھ کے وہاں سے پھر، کیونکہ ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا وہاں پہ جا کے آگے واگے لگانے کا، کہ ہم تو ایک احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے. یا یوں کہیں کہ ہمیں لے جایا گیا تھا کلاسیں بنک کر کے، تو ہم اس میں ہی بڑے خوش تھے کہ کلاس نہیں ہوگی آج. تو تو یہ بھی ایک مینٹالٹی دیکھو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم کچھ پتا نہیں تھا کہ کون سی کتاب ہے، کیا لکھا ہے اس میں، کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اینی ویز، تو وہ پتھراؤ سے بات پھر جب جلا گھرا پہ اور لاٹھی چارج سے کرتے کرتے آنسو گیس اور اس پہ پہنچی، ہم تو خیر وہاں سے پھر نکل لیے. اور شام کو خبر آئی اگلے دن کہ ایونچولی پولیس کو فائر اوپن کرنا پڑا اور 4 یا 5 انسانی جانیں ضائع ہو گئیں. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اگر تو غلطی اس سائڈ کی ہے یا اس لیڈرشپ کی ہے جنہوں نے اشتعال دلایا، تو اس میں بائی دا وے ہمارے مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے جنہوں نے تقاریر وہاں پہ کی تھی. تو یا تو پھر وہ ڈائریکٹلی ظاہر ہے پتہ نہیں قانون میں اس کی گنجائش ہوگی کہ نہیں، لیکن وہ جو 5 جانیں ضائع ہوئیں، وہ ان کا خون ان لیڈران کے سر پہ ہے جنہوں نے وہاں پہ وہ تقاریر کر کے اشتعال دلایا. اگر تو ہوتا نا کہ لیڈر لیس کراؤڈ، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں بھی کراؤڈ کے اندر اینٹی سوشل ایلیمنٹس تھے اور انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی ہے، تخریب کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں پہ باقاعدہ کراؤڈ کو بھڑکایا گیا، لے جایا گیا اس طرف.
تو اس طرح کے میں بہت سے ظاہر ہے نصف سینچری سے تقریباً اس سے زیادہ تو ہوگی ہے میری، تو میں بہت سے واقعات کوٹ کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف کی یا ایک سائڈ کی غلطی دونوں سائڈ کی تھی، لیکن ایک سائڈ کی زیادہ تھی ایک کی کم تھی، وہ ایک الگ بحث ہے. تو اب میرے خیال میں یہ تو ہو گیا، ہم نے مختلف قسم کے کراؤڈز اور ان کی مینٹالٹی اور کیا عناصر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیچ میں تخریب کا عمل جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، اور لیڈرشپ کا ہونا اور منتظمین کا ہونا اور عوام کی رائے، یوں کہہ لیں کہ ان کی بھڑاس نکالنے کے لیے ایسے وینیوز دینا. یہ حکومت جو بھی عقل و دانش کے لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حکومتی ارکان کے یا ارباب اختیار کے، کہ وہ اگر لوگوں کو اس طرح وینٹیلیٹ کرنے دیں گے تو یہاں تک نوبت نہیں آئے گی اس ایکسٹریم کی کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو. اب دوسری طرف کے رسپانس پہ آتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بادشاہوں کے دور میں یا سوشلزم کمیونزم وغیرہ وغیرہ بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سب نے اس چیز پہ اتفاق کر لیا ہے کہ ہمیں یہ نظام سوٹ کرتا ہے. ہمارا اگین ستم ظریفی مجھے بار بار کہنا پڑا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے. ناٹ دیٹ کہ جمہوریت مسئلہ ہے، یہ ویسے ہی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بزرگ کہا کرتے ہیں یہ کیا بھئی ٹیلی ویژن بند کرو، یہ شیطانی کام ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ ٹی وی اچھا یا برا نہیں ہوتا، آپ اس پہ کیا واچ کر رہے ہیں وہ اچھا یا برا ہوتا ہے. تو جمہوریت جو ہے وہ کس طرح سے اس کو پرسیو کیا جا رہا ہے اور کتنی کوئی عملی طور پہ وہ جمہوریت ہے، تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب جناب مجھے وہ احتجاج احسن صاحب کا وہ یاد آ جاتا ہے کہ بھئی ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو ریاست پہلی بات تو یہ کہ اپنے عوام کی ذہنی نشو و نما کرتی ہے اوور دا ایئرس، کہ جب کہیں پہ نظریات میں اختلاف ہو تو لوگ ایک مہذب طریقے سے جا کے جہاں پہ جگہ مختص ہو وہاں پہ جلوس نکالیں اور یا تقاریر کریں اور جلسہ کریں اور اپنے آپ کو وینٹیلیٹ کریں، اپنے جذبات کا جو ان کو ایک ڈائریکشن ملے گی تو اس سے کافی حد تک جذبات وہ معتدل رہتے ہیں. ایک تو یہ ریاست کرتی ہے، وہ تو ہمارے یہاں کبھی کیا نہیں گیا، کسی نے بھی زحمت نہیں کی اس میں وداؤٹ نیمنگ اینی سیاسی پارٹی یا جو ارباب اختیار اور اقتدار ہیں تو مقبوضہ پاکستان میں لیکن تو ان میں سے کسی نے بھی کبھی یہ ان کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ عوام کا اٹس اے ویری میں مطلب بہت سخت چیز کہنے جا رہا ہوں کہ عوام کا جاہل رہنا بہت سے بااثر طبقوں کے لیے فائدہ مند تھا یا ہے. بھرتیاں کرنی ہوتی ہیں، سیاسی طور پہ لوگوں کو بھر بھر کے جانوروں کی طرح جلسوں میں لے جانا ہوتا ہے، بلیک میلنگ کر کے ووٹ لینا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جاہل عوام سوٹ کرتی ہے ایک فیوڈل سسٹم یا ایک جو ایسا ایک مینٹالٹی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ نہیں کیا گیا. دوسرا پھر ریاست یہ کرتی ہے کہ جیسا میں وہ اعتزاز احسن صاحب کی بات کوٹ کر رہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو اب بچہ جب شرارت کرتا ہے، عوام جو ہے وہ ریاست کے بچوں کی طرح ہوتی ہے. بچہ اگر شرارت کرتا بھی ہے، آپ کا 4 سال کا 8 سال کا 10 سال کا بچہ، تو کیا والدین کا رسپانس جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ بچے کو احساس دلایا جائے کہ بھئی تم 2 گھنٹے کے لیے باہر نہیں کھیل سکتے، معتدل ایک بیلنسڈ رسپانس ہوتا ہے، یا والدین بچے کو لاٹھیوں سے مار مار کے ہلاک کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے. ظاہر معتدل مزاجی بہت ہوا کبھی بھائی تو آپ نے تھوڑی سی پنشمنٹ چلو فزیکل دے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ عوام کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی. عوام تو چلو ریاست کو جو بھی سمجھتے ہیں، لیکن کیا ریاست جو ہے مطلب ایک میچورٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے وسائل جو ہیں وہ بے پناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر جب کہیں پہ پرانے زمانے سے بغاوت ہوتی تھی یا ظاہر تو دنیا کی ہر ریاست یا حکومت اس کو کچلنے کی کوشش کرتی تھی. دیٹ واز دا وے. ابھی بھی ایسا ہی ہے. دنیا کوئی بھی ملک اجازت نہیں دے گا کہ اس کی تنصیبات جو ہیں سرکاری اور نجی یا عسکری ان کو بھئی کوئی تباہ کرنے کی کوشش کرے. اس طرح تو پھر وہ بالکل ہی ایک یوں لگے گا کہ بھئی ایک بنانا ریپبلک یا کوئی لا اینڈ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہی نہیں ہے. تو وہ کوئی بھی دنیا کی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی. however سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ریاست کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اگر لائٹ جانے کی وجہ سے لندن میں
ہولیگنزم ہوا اور لوگوں نے چیزیں چرا لیں شاپس کے شیشے ویشے توڑ کے، تو انہوں نے ایکسٹرا جو ہے وہ جو آؤٹ آف آورس کورٹس صبح سے شام تک اور ججز ہائر کیے اور ایک ایک بندے کی شناخت کر کے سی سی ٹی وی سے ان کو سزا دی، لیکن جس نے جرم کیا تھا صرف اس کو سزا ملی. ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ جتنے لوگ جیو فینسنگ میں جن کے موبائل وہاں پہ تھے وہ سارے ہی ہزاروں لوگ اٹھا لیے گئے. کوئی ویسے بھی بیچارہ بے گناہ وہاں سے گزرا تو اس کو بھی پکڑ کے بند کر دیا یا مارا پیٹا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ان میں سے کسی کے ساتھ مار پیٹ ہوئی؟ نہیں. کیا ان میں سے کسی کو ہلاک کیا گیا؟ نہیں. کیا ان میں سے کسی کو بلیک میل کیا گیا کہ تمہاری فیملی کے ساتھ یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ اور کیا اگر انہوں نے اپنا جرم مان لیا یا انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنے نظریات آج سے چینج کرتا ہوں یا ایک دوسری سیاسی پارٹی کو جوائن کرتا ہوں، تو وہاں ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ نہیں، نہیں ہوئے. مطلب سزا ملی لیکن جتنی بنتی تھی قانون کے اندر اتنی ہی ملی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک معتدل رویہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتی ہے کہ جس طرح پیرنٹس کرتے ہیں کہ جتنی سزا چاہیے ہوتی ہے رویے کی درستگی کے لیے یا ایک میسیج دینے کے لیے، ریاست جو ہے وہ خود ایک امیچور بچے کی طرح یا نوجوان کی طرح انتقام پہ نہیں اتر آتی. جب ریاستیں انتقام پہ اتر آئیں تو پھر اوور دا ایئرس وقتی طور پہ تو آپ دبا لیں گے، لیکن وہ جذبات بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے اور ایونچولی اٹ ول ریچ اے پوائنٹ، اے بوائلنگ پوائنٹ، ٹپنگ پوائنٹ، کہ پھر وہی ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج سوویت یونین کی وہ کھڑی کی کھڑی رہے گی بارڈرز کے اوپر، ملک اندر سے ٹوٹ گیا. تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ ریاست کو بھی بہت زیادہ ایک میچور رول پلے کرنا ہوتا ہے اور ایک بہت معتدل رسپانس ہوتا ہے. اور مقصد جو ہے وہ انتقام لینا یا انفرادی طور پہ یا کسی ایک نظریات کے لوگوں کو پنش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے اندر اعتدال کو اور ماڈریشن کو اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھنا اور کیوس سے بچنا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے اس کا. اچھا، یہاں ہم ایک جو آپ نے بات کی نا، دیکھو ایک بات ہم کہتے ہیں بغاوت ہوئی. جتنے بھی ہم انقلاب دیکھتے ہیں اگر وہ ناکام ہو گئے ہوتے تو وہ بغاوت ہی کہلاتے، چاہے ایران والا ہوتا، چاہے ترکی کی ریسنٹ مثالیں دی جاتی ہیں. جی جو اگر وہ ناکام ہوئے تو وہ بغاوت تھی، وہ کامیاب ہو گئے تو وہ انقلاب تھے. دونوں مثالیں ہمارے، ایک ہم ذرا پرانی چلے ایران کی دیکھتے ہیں، ایک ہم ابھی ترکی کی دیکھتے ہیں. وہاں کامیاب ہو گیا اور جنہوں نے بغاوت کی وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو جنہوں نے حکومت سے اتارا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ بالکل یہی سلوک کیا جو اگر وہ ناکام ہو جاتے تو حکومت ان کے ساتھ کرتی. ترکی میں اگر وہ بغاوت ناکام نہ ہوتی، کامیاب ہو جاتے، تو کون یہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ لوگ وہ نہ کرتے جو اس گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا. سب جانتے کو پرانی بات نہیں ہے، چونکہ وہ ناکام ہو گئی اس لیے وہ بغاوت تھی اور حکومت نے وہی کیا ان کے ساتھ جو اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ کرتے. تو یہ تو میرا خیال ہے انقلاب ہو یا بغاوت ہو، دونوں صورتوں میں اوپوننٹ جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں نا سام کو کچلنے والا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ مخالف سمجھا جا رہا ہوتا ہے. وہ آپ چاہے فرانس میں کر رہے ہیں، چاہے ایشیا کے ایک بہت بڑے ترقی یافتہ ملک میں ہو رہا ہے، چاہے آپ دیکھیے تو آپ کے بھارت میں ہم بہت سی مثالیں ایسی دیکھتے ہیں. آپ اگر کامیاب ہو گئے ہیں تب بھی آپ اپنے مخالف کو نیچا کریں گے، اس کی ہمت توڑیں گے. آپ ناکام ہو گئے ہیں تو جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کو ہمت توڑے گا کہ دوبارہ تم یہ نہ کرو. تو یہ تو ایک طرح سے دونوں صورتوں میں وہی حساب ہو جاتا ہے. ہاں، یہ بہت ایک ویلڈ کوشچن ہے. یہ دیکھیں آپ کے اوپر کمپنی کا اثر ہو رہا ہے. ویری انٹیلیجنٹ کوشچن. نہیں، یہ تو میں دیکھو دو حالات بتا رہی ہوں نا. ایران میں وہ کامیاب ہو گئے تھے تو ہم نے کہا وہ انقلاب ہے، ترکی میں وہ ناکام ہوئے تو ہم نے کہا وہ بغاوت تھی. جی اس وقت چونکہ حکومت جیت گئی تو اس نے ان کو کچل دیا، وہاں پر باغی جیت گئے تو انہوں نے حکومت کو کچل دیا، سابقہ حکومت کو. جی. اچھا، اس کو کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ، کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ہائنڈ سائٹ ہے، یہ واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک انتہائی مختصر جواب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ واقعات دیکھے ہیں تو ہمیں ہسٹری سے سیکھنا چاہیے، جو کہ سارے دانشور جو ہیں وہ پاکستان یا بیرون اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے بنی نوع انسان کا کہ وہ ہسٹری سے کچھ بھی نہیں سیکھتے. تو اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ، آج کل تو سروس ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی کس کی مقبولیت کتنی ہے، کون کتنا پاپولر ہے، چاہے وہ بہت سے کوشچن ہوتے ہیں ہاں، منصور، چاہے ڈرامر کی ہاں طرح. ہاں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ لیٹس سے پارٹی اے اینڈ بی
اور ان میں سے ایک کے حامی جو ہیں، ملک کی اگر 60% 70% آبادی اس کو فالو کر رہی ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے لیٹ دم لیڈ. جمہوریت، پھر وہی ہم جمہوری نظام کی اس وقت بات کر رہے ہیں نا. ایران کا جو انقلاب ہے وہ ظاہر ہے وہ جمہوریت کا شاخسانہ تو نہیں تھا، وہ ایک ڈفرینٹ نظام تھا، اور وہ انقلاب بھی ایک ڈفرینٹ قسم کا نظام تھا. اور ایک چیز ویسے بتا دوں، یہ جو انقلاب کا جو لفظ ہے نا ہمارے یہاں، اس کو پتہ نہیں کس معنی میں نا، بیشتر انقلابات دنیا میں جو ہے نا ان کا انجام کو اتنا اچھا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ ملک کی کوئی اکانومی امپروو ہوگی اور وہاں پہ دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع. اکثر انقلاب جو ہے نا، انقلاب ہمیشہ وہ اچھا ہوتا ہے جو تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، ایولیوشن کی طرح، سلو اینڈ گریجول. جس طرح نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور دا ایئرس تربیت کی، صحابہ کی، ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کی کردار سازی کی، اپنی پرسنل ایگزامپل سے لیڈ کر کے کی. وہ والا انقلاب جو ہے نا، جو ذہنوں میں برپا ہوتا ہے، صرف جذبات میں نہیں یا صرف فزیکلی نہیں، وہ انقلاب جو ہے وہ دور رس ہوتا ہے. لیکن باقی جس طرح کے انقلاب ہوتے ہیں، انقلاب فرانس اور یہ وہ، جس میں شہنشاہ اور ملکہ کو نکال کے باہر ٹانگ دیا جاتا ہے، اس میں بھی وہی سب لوگ سب سے آگے ہوں گے جن کی میں نے بات کی تھی، اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جو سب سے آگے آگے نعرے مارے ہوتے ہیں. تو ان کو اگر انہوں نے پھانسی دے دی تو اس کے فوراً بعد ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت زیادہ حالات اچانک سے جو ہے بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئے اور اس طرح سے. اینی ویز، تو اس میں ہم کانٹیکس دیکھنا پڑے گا کہ جمہوری نظام کے جو اندر انقلابات آئے وہ کس طرح کے تھے، ادھر پارٹ آف ایولیوشن تھے یا جذبات اور ذہن چینج ہوئے تھے، یا بائی فورس آئے تھے. ایران کا انقلاب ایک بالکل یونیک قسم کا انقلاب ہے کہ ایک شخص جو ملک کے اندر ہے ہی نہیں ایک لیڈر، اور پھر جب وہ آتا ہے تو اس کے تک استقبال کیا جاتا ہے امام خمینی کا. لیکن سب سے اچھی مثال اس کی میں یہ دوں گا، اس لیے لوگ کوٹ کرتے ہیں نیلسن منڈیلا کو، کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، کہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اب تک جو ہوا، اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ زیادتی تھی، ظلم تھی، اپارتھائڈ جو تھا، جو نسل پرست نظام تھا، تو ہم ٹھیک ہے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے. وہاں پہ بھی کچھ انڈیویجول میرے جاننے والے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو اس زمانے میں کچھ انڈیویجولس تھے جنہوں نے جذبہ انتقام سے مغلوب ہو گیا، جن سے زیادتیاں ہوئی تھیں پرانے نسل پرست زمانے میں، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تشدد کا راستہ اپنایا. لیکن اوور آل جب لیڈرشپ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے انتقام، تو وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس ٹائپ کی جو ہے وہ اس کے لیے بہتر تھی. اسی لیے اس کو اتنا بڑا لیڈر تصور کیا جاتا ہے. ایک تو اس نے اتنا عرصہ جو ہے وہ اپنے نظریات کی خاطر جیل میں کاٹا. جیل کاٹنے سے یاد آیا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریاستیں اپنے جو مخالفین ہیں ان کو جیل ویل میں ڈالتی ہیں. ہمارے ہاں بھی جب ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں اور اس میں شاہی قلعے میں اور باقی جگہوں پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اور جو دلائی لاما کیمپ تھا، ڈکٹیٹرشپ چھوڑیں، ایون جمہوریتوں میں، بھٹو صاحب کی جمہوریت میں، کل ہی میں ہارون رشید صاحب کو سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کچھ کارنامے اس دور کے بھی، کہ جمہوری دور بھی ہمارے مطلق الانانیت کی طرح ہی ہوتا ہے، کہ ویسے ہی جہاں پہ حکومت یا ریاست پھر ماں کے طور پہ یا باپ کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک ضدی بچے کی طرح یا ایک انتقام سے مغلوب مشینری کی طرح کام کرتی ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوتے رہے. اور صرف ایک تھوڑا سا یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے تناظر میں کہنا چاہوں گا، وداؤٹ اگین ٹیکنگ اینی سائڈس، کہ اس دوران میں مخالفین کو جو کرش کیا جاتا تھا تو یا تو سرے سے مطلب جان سے مار دیا جاتا تھا یا پھر قید وید کر دیا جاتا تھا. لیکن اس میں یہ دھمکیاں نہیں دی جاتی تھیں کہ آپ کی فیملی کو انوالو کیا جائے گا، یا آپ کی ویڈیو ریلیز کی جائے گی، یا آپ کی آڈیو ریلیز کی جائے گی، یا آپ کے ساتھ اس طرح کے غیر اخلاقی حرکات آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی کے ساتھ کی جائیں گی. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو میرے حال میں ہم نے، لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو آپ نے کیا ڈفرنس فیل کیا، تو ہم نے یہ ایک نیا ٹرینڈ ایجاد کیا ہے، مطلب ترقی کے اس میں دوڑ میں، کہ یہ ایک فنومنا پہلے اسپیشلی ہمارے معاشرے کے بیک گراؤنڈ میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ خواتین کو گھسیٹا جائے اور گھروں کی جو ہے وہ چادر و چار دیواری پھاند کے جو ہے وہ گھس کے اس کو پامال کیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، سوری میں بس ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا، حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ تھے تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اکثر گلیوں میں کبھی کبھار جایا کرتے تھے، تو پتہ چلا بھی فلاں مقام پہ کچھ اشخاص جو ہیں وہ یہ الکوہلزم جو ہے وہ الکوہل یوز کر رہے ہیں، شراب نوشی جو ہے وہ بادہ نوشی میں مبتلا ہیں. تو وہ دیوار پھاند کے گئے اور پکڑ کے ان کو لے آئے. تو قاضی جو تھا اس نے ان سے تو بعد میں بات کی، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ، اور ان لوگوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ خلیفہ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بنا دستک یا بنا اجازت کے دیوار پھاند کے ہمارے گھر کے اندر انٹر ہو
اور غازی نے یہ کوشچن کیا خلیفہ سے، یہ نہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہاؤ ڈیئر یو. کہ ریاست اگر ماں ہوتی ہے تو ماں کو تو اتنا اختیار ہوتا ہے نا، ریاست کے حاکم کو اختیار ہونا چاہیے. یہ ہاں، مفتی سرزنش کا اصلاح کا اختیار ہونا چاہیے، اس کے اندر پنشمنٹ بھی شامل ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ پنشمنٹ پروپورشنل ٹو دا ایکشن. ہاں نہیں، وہ جو سوال پوچھا گیا میں اس پہ کہہ رہی نا کہ یہ تو اگر ریاست ماں ہے تو خلیفہ بھی پھر ان کے پاس تو اختیار تھا. ہاں، اگر اس طرح سے سوچتی ہے ریاست تو ظاہر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اگین سم ٹائمز یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک طرف عوام جو ہے ان کا جو ذہنی بلوغیت اس لیول پہ ہو کہ ان کو پتا ہو کہ ان کے کیا ایونیوز ہیں اور پرامن طریقے سے کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، کیسے آپ کریٹیو رائٹنگ کر سکتے ہیں. اب تو بہت سی ویژول آڈیو ویژول ایڈز کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا، تو بہت سے ایسے وینیوز ہونے چاہیے. لیکن جب ہر طرح سے پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا اس بارے میں اور ان کی ذہنی بلوغیت کا بندوبست کرنا عوام کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کچھ، اور لیڈر جو ہوتے ہیں کسی بھی سطح کے لیڈر ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور پھر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ایک پروپورشنیٹ رسپانس جو ہے وہ ریاست کا حق ہوتا ہے، اس کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن دونوں طرف سے اگر بہت زیادہ ایگوز انوالو ہو جائیں اور انتقام کے جذبے سے جب لیڈر بھی مغلوب ہو جائے اور ریاست بھی مغلوب ہو جائے یا حکومت مغلوب، تو وہ اس کا اکثر پھر آؤٹ کم جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، یا تو مزید خلیج اور نفرتیں بڑھتی ہیں اور اس سے کچھ پازیٹیو آؤٹ کم نہیں ہوتی. ہم جتنی ابھی تک بات ہوئی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں وہاں پر کسی بھی طبقے کو، کسی دوسرے یا کسی بھی ایک فریق کو دوسرے کے خلاف اکسانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کمزوری جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے اور جی. پھر اس کی تشہیر کی جاتی ہے. ہم، وہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ یہاں چین میں دیکھ لیں تو یہاں پر بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مجموعی طور پر جو ایک شعور تھا وہ آتا رہا. تو پھر وہی بات آ گئی کہ ریاست نے بھی کہا کہ اگر ٹکراتے ہیں تو پھر ہم بھی پوری فورس سے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تم سے بڑی ایک اور چیز ہے ملک. ٹھیک، ہاں، تو وہ ایک کچھ سطور تھی اگر آپ کہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہم اس ساری سائیکی کو سمجھے تو وہ ابرار الحق کا ایک گانا تھا نا، تھوڑا جیا میوزک نو دے دے پنجابی ٹچ ہم، تو پھر نچ پنجابن نچ. تو وہ مجھے اپنی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کبھی ذرا سا اسلامی ٹچ، کبھی ذرا سا حب الوطنی کا ٹچ، کبھی تھوڑا سا آکسفورڈ انگریزی کا ٹچ، کبھی جی. ذرا سا قوم کے درد کا ٹچ، واہ. کبھی غیرت و حریت کا ٹچ، کبھی ملک کا ٹچ. اور ہاں، بس پھر حسب موقع، ہاں، حسب ٹچ، نچ مسلمان، نچ پاکستانی، نچ کاٹھے انٹلیکچوئل، نچ پسی ہوئی قوم، نچ غیور نچ، ناچتی ہے خلقت، نچانے والا چاہیے. واہ. ہاں، بالکل بجا فرمایا آپ نے، کیونکہ یہ کنفیوژن بھی تو دور ہونا ضروری ہے. جس ہم باقی جگہوں کی آپ نے مثالیں دی، ہم نے بات کی چائنا سے لے کے یو کے اور امریکہ اور باقی جگہوں پہ، اور انقلاب ایران اور فرانس وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ ہو جائے کہ ہمیں نظام کون سا چاہیے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹو روب پیٹر ٹو پے پال، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے. نظام دکھانے کا اور وہ جیسا ہوتا ہے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے خود اور. بھی کہ ایک تو بحثیت قوم بھی اگر آپ کوئی ریفرینڈم کروائے نا تو ہم خود بھی کنفیوز ہیں. ہاں، ہم آج تک ہاں، نماز کے طریقے پہ اکٹھے نہیں ہو سکے تو آپ کو کیا خیال ہے نظام حکومت پہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ یوں کہہ لیں کہ ہم آج تک اس چیز سے متفق نہیں ہو سکے کہ ہر بندہ اپنے مکتبہ فکر کے لحاظ سے جس طرح چاہے نماز پڑھے. وہ جس کے سامنے اگر آپ یہ کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو وہ تو جس کے سامنے نیت کر کے گھر پہ اس نے قبول کرنی ہے. تو ابھی تک تو ہم اسی کے اوپر اکٹھے نہیں ہوئے تو ہم نظام حکومت تو بہت دور کی جی. بات آ جاتی ہے. ہاں جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے عوام کو ایجوکیٹ کرنا، دونوں سائڈوں کا وسیع القلب ہونا اور سائیکولوجیکلی مینٹلی میچور ہونا بہت ضروری ہے. ایز اے نیشن میں کہوں گا کہ ہماری دونوں سائڈیں یا تینوں چاروں سائڈیں جو ہے نا شاید ابھی ہسٹری کے اندر بلوغیت کے اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ جہاں پہ برداشت اور عدم برداشت کے جو فائدے اور نقصان ہیں اس کو ہائی لائٹ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں اچھی طرح سے. تو ذاتی اناؤں کی بیس کے اوپر اور ذاتی مفادات اور اقتدار کی جنگ ہوتی ہے جس میں
عوام کو ایندھن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے یا ہو جاتے ہیں. اور جس دن یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ بھائی ہم آئدر پورے اسلامی ہیں یا ہم پورے مشرقی ہیں یا پورے مغربی ہیں یا ہم سوشلسٹ ہیں یا ہم جمہوریت پسند ہیں یا ہمیں مطلق العنانیت چاہیے یا ہمیں صدارتی، تو پہلے یہ کنفیوژن مجھے لگتا ہے ایک اگین جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ عوام کا جاہل رہنا ہمارے یہاں بعض طبقات کے مفاد میں ہے. اسی طرح یہ جو کنفیوژن ہے نا، اس کا بڑا فائدہ ہے بعض طبقات کو، اور وہ یہ برقرار رہے گی تو ان کا کھانا پینا چلتا رہے گا. تو یہ طبقات کا لفظ میں نے یوز کیا کہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس میں جو ہیں صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں مختلف حلقوں سے. تو میرے خیال میں ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید کافی دیر بات کی جا سکتی، لیکن لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جب بات کی تھی تو میں نے کہا کہ چلو بھائی، بعض اصحاب نے کہا کہ یار اتنا لمبا نہیں دیکھا جا سکتا، آدھے گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا، تو میں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. تو اس میں بھی ایک ہمارے ناظر نے یہ کمنٹ کیا کہ بھائی آپ تو بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں اور آپ نے جو اصل ٹاپک اس پہ تو بات ہی نہیں کی. تو پھر میں نے وہ نیچے جواب میں لکھا کہ بھائی اس کے باقی بھی 2 حصے ہیں، بقیہ وہ بھی دیکھ لیں. تو اب میں یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھوں گا کہ ہم اس کو ایز اے ہول سیشن اگر کریں. وہ رینڈرنگ اور اپلوڈنگ میں پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو ول سی کہ کیا رسپانس آتا ہے. اور اوبویسلی لوگوں کے رسپانس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا سائیکو انالیسس کریں، اور معاشرتی اینتھروپولوجی کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے، سوشیولوجی کے حوالے سے. تو دیکھیں گے کہ اگر کوئی ٹاپک سجیسٹ کرتا ہے، ورنہ جو باقی جو ایجوکیشنل سلسلہ ہے، ذہنی جو مسائل ہیں اور سٹریس اور ان سے ریلیٹڈ، وہ تو میں انشاءاللہ اپلوڈ کرتا رہوں گا. ٹھیک، بہت شکریہ. اس حوالے سے اگر ہمارے سامعین اور ناظرین کے کوئی سوالات بھی ہوں تو وہ بالکل پوچھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے آنے والے سلسلوں میں ان کے بارے میں بات بھی کر سکتے ہیں، اور منصور علیحدہ سے بھی یقیناً ان کے جواب ان تک پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.